إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں آج ذوالحجہ کی آخری تاریخ ہے اور کل سے نیا ہجری سن شروع ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، گویا کہ ہم نے اپنی زندگی، اپنی عمر میں ایک اور سال مکمل کر دیا، یا دیگر الفاظ میں کہ ہماری عمر کے بیلنس سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمر بڑھتی ہے، بھائیو عمر بڑھتی نہیں بلکہ عمر کم ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا، بھائی کتنی عمر ہے؟ اس نے بتایا 60-65 سال جتنی بھی اس کی عمر تھی۔ فرمانے لگے گویا کہ تو اتنی عمر سے قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اب تیری عمر سے اتنے سال کم ہو گئے ہیں، لہذا فکر مندی کی ضرورت ہے، خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا امتحان کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ 1 سال میں کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کون کون سے نیک اعمال ہم سے چھوٹے، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں۔ اللہ ذوالجلال سے نافرمانی اور گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور جو نیک کام ہم سے نہ ہو سکے ان کے لیے پروگرام بنانا چاہیے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے جو شخص اپنا حساب خود کر لے، قیامت کے دن اللہ اس کا حساب نہیں کریں گے۔ رسول اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں حساب ہونے سے پہلے اللہ نے تو حساب لے ہی لینا ہے، تم اپنا حساب خود کر لو۔ اور فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو اس عرض اکبر کے لیے، قیامت کی پیشی کے لیے تیار کر لو۔ وَإِنَّمَا يُخِفُّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب کر لیا، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا۔
اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب کر لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، والعاجز من اتبع ہوا، اور بے وقوف اور احمق وہ ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ ہمیں اپنے عقاب سے بچائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی طرح ان احباب کو بھی یاد کیجئے جو گزشتہ سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج نظر نہیں آتے، پتہ نہیں اگلے سال ہم بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں یاد کرنا چاہیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ کر انسان کو اچک لے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ محرم ہجری کا پہلا مہینہ ہے جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے ہے، اور اس سن کا تقرر سن 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر تھے، سیدنا عمر فاروق کے خاتون کے پاس جاتے، اس پہ تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اس لیے انہوں نے توجہ دلائی کہ حضرت ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا پہلے خط کون سا آیا، بعد میں کون سا آیا، اس لیے ہمیں اپنی تاریخ بنانی چاہیے۔ مشورہ کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، مختلف رائے پیش ہوئی، کسی نے کہا بدر کے دن، کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، کسی نے کہا جب آپ کو نبوت ملی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ ہجرت کے واقعہ سے سن ہجری کی ابتدا کی جائے۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی دنیا کے مختلف سنین مشہور ہیں جو کسی کی پیدائش پر شروع ہوتے ہیں، جیسے یہ سن میلادی جس کو سن عیسوی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یوم ولادت سے، یہودی سن سیدنا سلیمان کی تخت نشینی سے، اسی طرح ہندوستان میں بکرما جیت، رانا بکرما جیت کی سن سے سن بکرمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، اب ہجرت کے واقعہ کو آپ دیکھیے، ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر سختی تھی، ظلم تھے، زیادتیاں تھی، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن، حتیٰ کہ مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا اور ان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس کا حل اسلام نے کیا تجویز کیا کہ ان کے ساتھ مصالحت کر لی جائے، مداہنت کر لی جائے، اپنے عقائد و نظریات میں لچک پیدا کر لی جائے تاکہ ان کی مخالفت کا زور ٹوٹ جائے۔ بلکہ اسلام نے اس کا حل یہ نکالا کہ اللہ کی حجت کو پوری کر کے اس جگہ سے ہجرت کر دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیے، مدینہ میں چلے گئے، اللہ نے قوت عطا فرما دی، اللہ نے حکومت عطا فرما دی، اللہ نے طاقت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیو، ہجرت کا واقعہ بہت سارے سبق اپنے اندر لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کس طرح انسان کو اگر دین کے معاملے میں سختیاں پیش آئیں، تکلیفیں پیش آئیں، وہ صبر کرے، استقامت اختیار کرے، آخر کار اللہ ذوالجلال اسے سرخرو فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ذوالحجہ کے مہینے میں کی، اس کے بعد پہلا چاند محرم کا آیا، لہذا محرم سے سن ہجری کی ابتدا شروع کی گئی۔ اور اللہ مالک فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ فرمایا 3 متوالیات،
3 مہینے تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کا مشرکین مکہ بھی، کفار بھی احترام کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، امن و سکون ہو جاتا، لیکن آج ہمیں ان مہینوں کا ادب اور احترام کا کوئی پتہ نہیں۔ اسلام نے بھی اس چیز کو برقرار رکھا، مگر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہینے کب چڑھتے ہیں، مہینے کب ختم ہوتے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ، سب مہینے اللہ ذوالجلال کے ہیں، مگر اس کی عزت اور حرمت کے لیے، احترام کے لیے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا رمضان کے افضل ترین روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس لیے محرم میں انسان کو جو کرنے کا کام ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا۔ اور ہمارے سلف صالحین 3 عشروں کی بڑے قدر کیا کرتے تھے، ذوالحجہ کے 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن، ان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور ہمیں بھی یہی کرنے چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، 10 محرم کا روزہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رکھتے تھے، عرب میں مشرکین مکہ بھی رکھتے، مگر جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ مدینے میں تشریف لائے یہودی بھی رکھتے تھے، فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی۔ فرمایا ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا۔ صحابہ نے کچھ دیر کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، یہودی تو اس دن کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس کو جشن کا دن بناتے ہیں۔ فرمایا لائن بقیت الی قابل لأصومن تاسعا، اگر آئندہ سال بھی میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، کافروں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہوگا۔ آج مسلمان اپنے لباس میں بھی اور اپنی شکلوں میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی کفار کی نکالی کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حکم دے دیا، کہہ دیا جائے بھئی ٹخنوں سے اوپر شلوار پاجامہ رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح بے شمار اعمال کہتے ہیں جی کیا کریں، ماحول ایسا نہیں، ماحول معاشرہ جو ہے وہ ہمیں کیا کہے گا، اور آج وہی سارے کام کر رہے ہیں جو یہودی اور عیسائی اور کافر کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کل یہاں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کی حرمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ محرم کی حرمت یہ پہلے بھی تھی سیدنا، اور دین اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی دردناک شہادت کا واقعہ سن 50 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 50 سال بعد، یعنی آپ کی وفات سے 40 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اور آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی، سیدنا علی کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بہت ساری شہادتیں ہوئیں، لیکن کسی نے دن نہیں منایا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ میرے بھائیوں دوستو، چاہیے تو یہ تھا کہ ان مہینوں میں اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانیوں سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ جس طرح اللہ کی فرما برداری سے ان مہینوں میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اس طرح اللہ کی نافرمانی سے اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔
مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ موقع تلاش کرتے ہیں، محرم آیا جھوٹی من گھڑت روایتیں بیان کر کر کے خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصیبت آئی تو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہ مومنوں کا شیوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کا سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے۔ صحابہ کرام کی حالت آپ کو پتہ ہے کیا تھی، لیکن صبر کیا، کسی نے وفات کا دن نہیں منایا۔ اللہ اکبر، اس لیے صبر کا حکم دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ صحابی فرماتے ہیں آپ حضرت حسن اور حسین کو سینے لگایا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں اللہم انی احبھا، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ عطا بن یسار ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ایک کندھے پر سیدنا حسن تھے، دوسرے پر سیدنا حسین تھے، آپ کبھی ان کو پیار کر رہے ہیں، کبھی ان کو پیار کر رہے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ان سے محبت ہے؟ فرمایا من احبہما فقد احبانی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ میرے بھائیو دوستو، اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ تو میرے دو پھول ہیں، اور فرمایا ان ھذا الملک لم ينزل الارض، یہ آج ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ وہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی وفات، ان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ تھا، مگر ہمیں کیا حکم ہے؟ شہادتیں ہوئیں جیسا میں نے عرض کیا، سیدنا علی کی شہادت، سیدنا عمر فاروق کی شہادت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ صحابی فرماتے ہیں آپ حمزہ کی میت پر کھڑے ہوئے اس طرح بلک بلک کر کر رو رہے تھے کہ نہ اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہ اس کے بعد آپ کو دیکھا، اور فرمایا یہ میرا چچا سید الشہداء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت دیکھیے، حبیب کی شہادت دیکھیے، سمیہ اور یاسر کی شہادت دیکھیے، لیکن اسلام نے کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، محرم الحرام میں
کچھ لوگ ماتمی لباس، کالا لباس پہن کر نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، اور یہ ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھ کے وقت اپنے رخساروں پر تماچے مارے، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی طرح واویلا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینہ کو بھی یہ حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، لوگ ان دنوں میں تعزیے بناتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر ان سے مشکلیں اپنی کہتے ہیں کہ یہ مشکلیں حل کرتے ہیں، کوئی ان کو سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ لوگ بت بھی تو اپنے ہاتھوں سے بناتے، اور پھر ان کا عقیدہ تھا اور ان کا عقیدہ ہے کہ جن جن شخصیات کے نام پر ان کو منسوب کیا گیا ہے ان کی روحوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور یہی عقیدہ یہاں بھی ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، جن کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ان کو پوجتے بھی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پتھر کی مورتیں تراش کر پوجنے والا مشرک اور اپنے ہاتھ سے بنا کے چیزیں پھر ان کی پرستش کرنے والا مسلمان، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ہندوستان میں یہ چیز سن 801 ہجری میں شروع ہوئی، اس سے پہلے یہ نہیں تھی، اس کے بعد پھر اس میں ترقی ہوتی گئی، اور حضرت امام حنفی مذہب کی کتاب فتاوی بزازیہ میں ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ناظر ہیں، فرماتے ہیں اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چلا گیا وہ یا جنت میں چلا گیا یا جہنم میں چلا گیا، اور کسی روح کو جو چلی جائے دنیا میں واپسی کی اجازت نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی، فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میرا جی کرتا ہے اللہ ذوالجلال مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، پھر اللہ مجھے زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاؤں، لیکن یہ بات ناممکن ہے۔ احد کے شہداء کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آئیں اور پھر شہید ہوں، لیکن جو چلا جائے وہ واپس اس کی روح دنیا میں نہیں لٹا دی جاتی۔ اس لیے بھائیوں، یہ جو جتنے بھی خرافات تعزیہ ہے، لوگ اس کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، اس سے اپنی حاجتیں مطلب کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ مشکل کشا ہیں، حالانکہ مشکل کشا اللہ ذوالجلال ہی ہے۔ نماز میں تو یہی پڑھتے ہو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن نماز کے بعد کہہ دیا یا علی مشکل کشا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو بھی مشکل کشا، ان کو بھی حاجت روا، ان کو بھی غوث اعظم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ تجھے مصیبت دینا چاہیں اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بھلائی دینا چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں لوگ نظر و نیاز سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی مانگتے ہیں، مختلف لوگ سبیلیں بناتے ہیں، یہ جی حضرت حسین کے نام کی سبیل ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام پر مشہور کی جائے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، وہ تو حرام ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور سب سے بڑا ظلم ان دنوں میں
یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت ملی اور جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے، جن کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور قرآن جن کے بارے میں گواہیاں دے رہا ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور کہیں کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں پر راضی ہو گیا، ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد یا اس سے بھی آدھے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں تمام صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور تمام صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں سیدنا معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اللہ ذوالجلال ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دنوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جنت میں رفاقت نصیب فرما۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ مرحومین پر رحم فرما، ان میں جو دنیا ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کی لغزیوں کو معاف فرما۔ رب کریم غفور و رحیم ہمارے والدین پر بھی رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا۔ رب کریم غفور و رحیم پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون واقم الصلاة۔